یہ 1990 کا امرتسر تھا جب احتجاج چل رہا تھا برٹش گورنمنٹ اور اس کے لوگوں کے خلاف، جہاں مرسیلا شیروڈ ایک انگریز عورت جو کہ پیشے سے ٹیچر تھیں، چرچ میں بچوں کو اسکول پڑھانے کے بعد انہی بچوں کے ساتھ گلی سے گزر رہی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا۔ اس کے اسکول میں پڑھنے والی ایک لڑکی کے باپ نے اسے بچایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ فرینڈز، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر واقعے کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ایوری ایکشن از اے ریئیکشن ٹو سم تھنگ۔ جب جنرل ڈائر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اپنی آرمی لے کر مارسیلا کے ساتھ اس ایریا میں گیا اور تمام مردوں کو گھروں سے نکال کر زمین پر ہاتھوں کے بل چلوایا، سزا کے طور پر، جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائر نے کہا، میں جانتا ہوں یہ اپنے خدا کے آگے ایسے ہی جھکتے ہیں، تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انگریز عورت کی ویلیو کیا ہے۔ 3 دن بعد 13 اپریل 1990 بیساکھی کے دن، فرینڈز، بیساکھی ایک تہوار ہے جو سکھ اور کئی ہندو لوگ نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے مناتے ہیں۔ اسی دن رولٹ ایکٹ، جس میں برٹش آرمی کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ کسی کو بھی بنا وجہ کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں، اس کے خلاف احتجاج بھی تھا، اور یہ بھی جلیانوالہ باغ میں تھا۔ جلیانوالہ باغ ایک 4 دیواری ہے جس میں انٹری کے لیے ایک چھوٹی سی گلی ہے اور وہی ایک انٹری اور ایگزٹ کا راستہ ہے۔ جلیانوالہ باغ میں اس دن لگ بھگ 15,000 لوگ تھے جو احتجاج کر رہے تھے، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ جنرل ڈائر ایک ظالم انسان تھا۔ جب اسے اس احتجاج کا پتہ چلا، اس نے آرمی کو ساتھ لیا اور وہ بھی باغ پہنچ گیا، 2 بختر بند گاڑیوں کے ساتھ جن میں مشین گنز لگی ہوئی تھی، پر باغ کا راستہ صرف ایک تنگ گلی سے جاتا تھا، گاڑی وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی آرمی کے ساتھ اندر گیا اور گیٹ پر ہی اپنی آرمی کو آرڈر کر دیا، فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنی جان بچانے کبھی ادھر بھاگتے کبھی ادھر بھاگتے، مگر فائرنگ نہیں رکی جب تک ایمونیشن ختم نہیں ہو گیا۔ مسلسل فائرنگ کے بعد ایک خاموشی تھی جس میں صرف چیخو پکار رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسا منظر تھا، جنہوں نے دیکھا وہ ٹراما میں چلے گئے۔ امرتسر میں اس رات صرف سناٹا تھا، پر یہ سب صرف اتنا ہی نہیں تھا۔ ڈائر نے کسی زخمی کا بھی خیال نہیں کیا بلکہ کرفیو لگا دیا۔ جو لوگ زخمی تھے وہ بھی مارے گئے۔ یہ واقعہ ایک 19 سال کے لڑکے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو وہاں پانی پلاتا تھا۔ اس کا نام تھا ادھم سنگھ۔ ادھم سنگھ، وہ جس نے اتہاس میں اپنا نام لکھوا دیا۔ آگے جا کے آپ کو ادھم سنگھ کا بھی پتہ چلے گا، مگر پہلے ہم جلیانوالہ میسیکر کے بعد ہونے والا ایک امپورٹنٹ ایونٹ کور کر لیتے ہیں۔ فرینڈ، جنرل ڈائر کو ہنٹر کمیشن کے آگے پیش کیا گیا، بہت دباؤ کے بعد، جہاں انڈین ممبرز نے کچھ اہم سوال کیے۔ انہوں نے ڈائر سے پوچھا، آپ لوگوں کو پیسفلی ادھر سے ہٹا نہیں سکتے تھے؟ لاٹھی چارج بھی تو کر سکتے تھے، ہوائی فائرنگ کا بھی آپشن آپ کے پاس موجود ہے۔ ڈائر نے اس کا جواب دیا، ہاں شاید ایسا ہو سکتا تھا، پر کل وہی لوگ پھر جمع ہوتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ دوسرا سوال، فائرنگ کے بعد لوگ ادھر مر گئے پر آپ نے انہیں ہاسپٹل کیوں نہیں پہنچایا؟ ڈائر نے اس کا جواب دیا، یہ میری ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا کہ میں انہیں ہاسپٹل لے کے جاتا۔ ہاں، ہاسپٹلز اوپن تھے، وہ خود چلے جاتے۔ تیسرا اور سب سے اہم سوال، آپ نے یہ ایکشن کس کی مرضی سے لیا تھا؟ ڈائر نے بتایا کہ اس وقت کے گورنر مائیکل آرڈوے کی مرضی سے یہ سب ہوا تھا، اور بعد میں مائیکل آرڈوے نے یہ بات مانی بھی۔ ایسے ہی کچھ جوابوں کی وجہ سے ڈائر انڈیا سے لے کر برٹن تک بدنام ہو گیا، مگر اب بھی کچھ لوگ اسے صحیح سمجھتے تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد جنرل ڈائر بیمار ہو کر مر گیا، تقریباً 21 سال بعد۔
13 मार्च 1940 कैक्सटन हॉल लंदन। एक तकरीब में माइकल ऑड्वेयर मेहमान खसूसी था। हॉल लोगों से भरा हुआ था। एक शख्स माइकल ऑड्वेयर की तरफ बढ़ा। उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे 2 फायर किए। एक गोली उसके दिल के पार हो गई। माइकल उधर ही गिर के मर गया। वो शख्स उधर से भागा नहीं, बल्कि ऊंची आवाज़ में कहा, मैंने बदला ले लिया। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। उसने जज के सामने कहा, आई डोंट केयर अबाउट डाइंग, आई एम डाइंग फॉर अ पर्पस। इंडिया में उधम सिंह हीरो बन गया, लेकिन कुछ ब्रिटिश भी समझते थे कि उसने सही किया। ट्रायल के दौरान दुनिया भर में लोगों ने मिक्स्ड रिएक्शन दिए, लेकिन कई नामवर लोगों ने उसके जज्बे, कुर्बानी और ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ उसके स्टैंड को सपोर्ट किया। आज भी जलियांवाला बाग में लोग जाकर कुछ मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं, उन लोगों की याद में जो इस वाक़े में दुनिया से चले गए। इस वाक़े के बाद पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीकों ने और भी ज़ोर पकड़ा और आखिरकार 1947 में ब्रिटिश राज को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। आज भी जलियांवाला बाग में एक तस्वीर है उस शख्स की जिसने साबित किया, बदला तो बदला होता है, चाहे वो 20 साल बाद ही लिया जाए। उधम सिंह। फ्रेंड्स, ये थी कहानी जलियांवाला बाग के वाक़े की और उससे जुड़े कुछ लोगों की। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो दिल से शुक्रिया। हमें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ 2 काम करें। एक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। दूसरा ये कि वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। आप जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में क्या सोचते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो।